السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 123 تا 132۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ کے جو برگزیدہ نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی ترتیب و تشکیل میں، انسانی سوسائٹی میں جو ان کا کردار ہے، اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ اور پھر سوسائٹیوں کی تشکیل کیسے ہوگی، معاشروں کی تشکیل کیسے ہوگی، اور بہترین معاشرہ کون سا ہوتا ہے، اللہ اس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بہترین سوسائٹی، معاشرہ وہ ہے جس میں اللہ کی رٹ قائم ہو، اللہ رب العزت کا فلسفہ توحید فکری طور پہ غالب ہو۔ سب سے پہلے فکر ہوتی ہے، درست اور سچی تعلیم ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے قلب اور دماغ کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد اس فکر کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی سوسائٹی پہ رٹ ہوتی ہے، سوسائٹی کا سسٹم اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سیاسی اور معاشی اللہ کی رٹ کا، عدل کا نظام غالب ہو۔ یہ عدل کا نظام غالب ہوگا تو اللہ کی رٹ قائم ہوگی سماج اور معاشرے پر، اور پھر اس کے نتائج نکلیں گے۔ یہی اللہ کی منشا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی اللہ نے ساتھ ساتھ سمجھا دیا، ہماری تربیت فرما دی کہ ان نبیوں کا مقابلہ ہوتا رہا ہے، ان انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، لیکن میرے بندے انہ من عبادنا المؤمنین، اسی طرح انہما من عبادنا المؤمنین، یہ میرے بندے ہیں۔ اور انا کذالک نجزی المحسنین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ ہم ان کو بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی بدلہ دیں گے کامیابی کی شکل میں، اللہ کی رٹ کے غلبے کی شکل میں، اور آخرت میں بھی اللہ ان کے لیے انعامات و اکرامات سے نوازیں گے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آیت مقدسہ نمبر 123 پہ۔ اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تعارف کروا دیا گیا کہ حضرت الیاس بھی رسولوں میں سے ہے۔ حضرت الیاس کا جو تذکرہ ہے، ایک تو یہاں پہ آیا ہے، ایک سورۃ الانعام میں بھی اللہ نے رسولوں کی ایک لسٹ ارشاد فرمائی ہے، اور وہاں پر حضرت الیاس کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پاس ایک تو وقت مختصر ہوتا ہے، دوسرا ہمارا جو ہدف وہ قرآن پاک ہے، اس کا ترجمہ اور ہلکی اس کی وضاحت، ورنہ حضرت الیاس کے بارے میں احادیث میں بڑی تفصیلات ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
اور بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ اذ قال لقومه الا تتقون، حضرت الیاس نے جب اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا تم کو ڈر نہیں ہے؟ کس چیز کا؟ اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو؟ وتذرون، اور چھوڑتے ہو احسن الخالقین، جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ ہے۔ ربکم، تمہارا رب، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے والدین بزرگوں آباء و اجداد کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ بال ایک بت ہے جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کا ایک شہر ہے جس کو بال بک کہتے ہیں، اور وہاں ایک بت تھا بال نامی جس کی یہ پوجا کرتے تھے۔ اور جب بھی کہیں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، ہم پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں یہ عرض کر چکے ہیں، تو یہ اصل میں نام ہوتے ہیں کھانے پینے کے، عنوان بنا لیتے ہیں بتوں کا، اور ان کے ساتھ ایک معاشی اور سیاسی نظام وابستہ ہوتا ہے جو وہاں کے حکمرانوں کا ہوتا ہے، تاکہ مذہبی طور پر لوگوں کا استحصال کیا جائے اور ان کو استعمال کیا جائے۔ یہاں بھی ایسے ہی اس بت کی وہ پوجا کرتے تھے، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو روکا، ان کو سمجھایا کہ آپ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ حالانکہ پرستش تو اس کی کرنی چاہیے جو احسن الخالقین ہے، جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سینس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز کے خالق ہے۔ یہ جو انسان چیزوں کی تخلیق کر لیتے ہیں، ان کی اصل میں وہ تخلیق نہیں کرتے، ترتیب و تشکیل کرتے ہیں۔ انسان اپنے ہاتھ سے جو بھی چیز بناتا ہے، اصل میں وہ اس کو جوڑتا ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، مثلا لکڑی ہے، لکڑی سے وہ الماری بناتا ہے، بیڈ بناتا ہے، لکڑی کا فرنیچر بناتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ایک فین ہے، پنکھا ہے، تو اس پنکھے کے مختلف پارٹس کو جوڑ کے وہ پنکھا بنا لیتا ہے۔ یہ ایک انسان کی کوشش ہے، کاریگری ہے، ضرور ہے۔ اور لیکن تم غور تو کرو کہ جس اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، احسن الخالقین ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، اور پھر تمہیں پیدا کیا اور تمہارے بزرگوں کو پیدا کیا۔ وہ اللہ ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر تم اوروں کی عبادت کرتے ہو۔ تو قوم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے آپ کو جھٹلایا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بس بے شک وہ سب پکڑے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ قوم نے انکار کیا، تکذیب کی، جیسے پہلے نبیوں کا ایک ہم پورا سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے بچ نہیں سکیں گے، یہ تو پکڑے جائیں گے، اللہ کا عذاب آیا۔ ہاں البتہ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے بندے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، وہ اس عذاب میں شامل نہیں ہیں۔ اور انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تائید کی۔ یہ پیچھے بھی الا عباد اللہ المخلصین کا لفظ گزرا ہے اللہ کے نبیوں کے ان واقعات میں، اور یہ اللہ کی سچی جماعت ہے۔ جن لوگوں نے ان اقوام میں سے اللہ کے نبیوں کی تائید کی، قربانیاں دیں، ساتھ دیا،
وہ اللہ کے ہاں مخلص یعنی منتخب ہو گئے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ جو واقعہ ہے یہ بھی تاریخی طور پر پچھلے لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ آج بھی دیکھیں ہم اس واقعہ کو سن رہے ہیں اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ سچی رہنمائی ہے جس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ سلام علی الیاسین، حضرت الیاس علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ میرے عزیزو، یہ پھر وہی اللہ نے انعام کے طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، وہ مایوس نہ ہوں، اللہ ان کو بدلہ دیں گے۔ یہ جو صفت احسان ہے جس کو ہم محسن کہہ رہے ہیں، اس کے دو دائرے ہیں۔ حدیث جبرائیل آتی ہے ایک، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو ایک سوال کیا حضرت جبرائیل نے۔ اس حدیث میں جبرائیل سوال کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے یہ۔ تو حضرت جبرائیل نے پوچھا مال احسان، احسان کیا ہے؟ جواب ملا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی یہ وہ احسان کی کیفیت ہے جو اللہ کے ربط اور جوڑ کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور دوسرا احسان ایثار میں بھی آتا ہے، قربانی دینا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، آپ کو عدل کا حکم ہے، عدل کرنا چاہیے، فرض ہے، لیکن احسان بھی کرنا چاہیے کہ جب عدل ہو جائے تو پھر ایثار اور قربانی کا جذبہ بھی رہنا چاہیے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک یہ ہمارے بندے ہیں، ایماندار بندے، مومن بندے ہیں، یعنی یہی سچی جماعت ہے، یہی حزب اللہ ہے، یہی ہدایت کے قابل ہے، یہی قیادت اور رہنمائی کے قابل ہے، اسی سچی جماعت کا ساتھ دو۔ یہ انہ من عبادنا المؤمنین۔ میرے عزیزو، جس ترتیب سے ہم یہ دروس سن رہے ہیں، ہمیں یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہر دور کے اندر سچی جماعتیں ہمیشہ ہدایت، رہنمائی کے قابل ہوتی ہیں، وہی قیادت کے قابل ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ قائدین ہیں جن کے پیچھے چلنا ہے ہم نے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔